بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام گہری نظر کے ساتھ میں ہوں میزبان غلام نبی مدنی۔ ناظرین کرام، آج ہم بات کر رہے ہیں پولیس کا عدل و انصاف کی فراہمی میں کردار اور جعلی پولیس مقابلے، جسے فیک انکاؤنٹر بھی کہا جاتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں معاشرے میں پولیس کو ایک عجیب پولیس کا اعتماد نہیں ہے۔ پولیس کے بارے میں لوگوں کا جو نظریہ ہے اور رویہ ہے وہ یہ ہے کہ پولیس لوگوں کو انصاف فراہم نہیں کرتی، بلکہ لوگ پولیس سے متنفر ہیں بہت سے معاملات میں کہ غلط مقدمات درج کر دیے جاتے ہیں، تھانوں میں ان کی تذلیل کی جاتی ہے، اور رشوت کے بارے میں بھی مشہور ہے کہ پولیس والے ہی رشوت لیتے ہیں۔ تو آج کے ہم پروگرام میں پولیس کے حوالے سے بات کریں گے، پولیس کے کردار کے حوالے سے اور نظام عدل کے حوالے سے اور جعلی جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں اس حوالے سے۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں مہمان پینل میں ہمارے ساتھ شریک ہوں گے محترم جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، جو سابق آئی جی موٹر وے پولیس رہے اور پولیس کے اندر ان کا ایک جانا پہچانا نام ہے، اور پاکستان میں ان کی کافی خدمات بھی ہیں محکمہ پولیس کے حوالے سے۔ اور اسی طرح ہمارا ساتھ دیں گے شیخ احسن الدین صاحب، جو سیکرٹری بار کونسل بھی رہے اور سپریم کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں، اور ان کا اسی طرح ہمارے ساتھ تیسرے مہمان ہوں گے طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب، جو سپریم کورٹ کے سینئر وکیل ہیں، اور اسی طرح ہمارے ساتھ دیگر مہمانوں میں ہوں گے طارق حبیب صاحب، جو پروڈیوسر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں، فیض اللہ خان صاحب بھی ہمارا ساتھ دیں گے، ARY کے رپورٹر ہیں، اور اسی طرح آج ہمارا ساتھ دیں گے محترم جناب مہتاب عزیز صاحب، جو رپورٹر بھی ہیں اور صحافی بھی ہیں۔ اسی طرح ساتھ میں آج ہمارے مہمان پینل میں ہوں گے محترم جناب محمد بلال خان صاحب، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں۔ تو ناظرین کرام، اگر گزشتہ چند دنوں کی اگر ہم بات کریں کہ گزشتہ چند دنوں میں پولیس کے حوالے سے کافی گہما گہمی ہے اور گرما گرم بحثیں چل رہی ہیں میڈیا میں، سوشل میڈیا پر بالخصوص۔ میڈیا میں تو بدقسمتی سے نہیں دکھایا گیا جو ایک معاملہ اٹھا ہے گزشتہ 3-4 دنوں سے، کہ مذہبی جماعتوں کے جو جسے ہم کہہ سکتے ہیں کارکن ہیں، ان کو فیک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا، اور کراچی کے اندر یہ صورتحال بہت زیادہ وہ ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ مہمان ہیں محترم جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، جو پولیس کے اندر ان کی کافی خدمات رہی، سابق آئی جی موٹر وے پولیس بھی رہے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم محترم جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ جی سر، آپ کی محکمہ پولیس میں آپ کی کافی خدمات ہیں اور آپ کو اچھے نام سے جانا جاتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پولیس ہے، محکمہ پولیس ہے، عدل و انصاف کی فراہمی میں پولیس کا کتنا کردار ہے اور لوگ اس پر کتنا اعتماد کرتے ہیں محکمہ پولیس پر؟ دیکھیں، پولیس کا بڑا بنیادی کردار ہے، جی، کیونکہ انصاف کہتے ہیں کہ انصاف کی منزل تک جو سڑک جاتی ہے اس کا آغاز پولیس اسٹیشن سے ہوتا ہے۔ وہ پولیس اسٹیشن سے شروع ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی کسی کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، کوئی کمٹ ہوتا ہے، کوئی ظلم ہوتا ہے، تو اس کی FIR پولیس اسٹیشن میں درج ہوتی ہے، جی بالکل، جو پولیس آفیسر کرتے ہیں۔ جی جی، تو لہذا پولیس کا رول تو FIR درج کرنے سے سٹارٹ ہو جاتا ہے، پھر انویسٹیگیشن پولیس کمپلیٹ کرتی ہے، پھر کرمنل پروسیجر کوڈ میں سارا پروسیجر دیا گیا ہے، تو وہ ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے، مجرموں کو اریسٹ کرتی ہے، جی بالکل، اور پھر ایک ضابطے کی ایک دفعہ ہے 174، اس کے تحت کمپلیٹ رپورٹ بناتی ہے جسے چالان کہتے ہیں، وہ عدالت میں سبمٹ کرتی ہے۔ جی بالکل، تو یہ یعنی موقع واردات سے کرائم سین سے لے کر جی آخر تک وہ اس طرح کڑیاں ملاتی ہے کہ اصل مجرم تک پہنچتی ہے اور مجرم کو اس اوفینس کے ساتھ کنیکٹ کرتی ہے اور یہ ثابت کرتی ہے کہ جی یہ اوفینس یا یہ جرم فلاں فلاں نے کیا ہے۔ جی، اور پاکستان کے پینل کوڈ کے مطابق
جی جی یہ جرم سرزد ہوا ہے اس کی یہ سزا جی، لیکن سر ایک جی عدالت اس کو یہ سزا دے. جی بالکل سر، پولیس کے اوپر ایک دوسرا الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ پولیس عام طور پر ایسا ہے کہ خود ہی منصف بن جاتی ہے، خود ہی فیصلہ کرنے لگ جاتی ہے، اور جو مقابلے ہوتے ہیں مبینہ پولیس مقابلے، ان میں کہیں تو ڈاکو بھی مارے جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہمارے سامنے شواہد آتے ہیں کہ جس میں عام لوگ جعلی، جسے کہتے ہیں کہ جعلی پولیس مقابلوں میں بھی لوگ مارے جاتے ہیں. تو لوگوں کو جیل سے نکال کے مارنا، اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کس حد تک صداقت ہے؟ ہاں، آپ پہلے انصاف کی تو بات کر رہے ہیں. جی آپ ایک دم آگے نکل کے پہلے انصاف کی بات کر رہے ہیں کہ آپ نے پوچھا انصاف میں کس حد تک اس کا کردار ہے. جی بالکل سر، بات مکمل کریں آپ. اگر جی سنیں اگر پولیس اسٹیشن میں کا جو عملہ ہے اگر وہ ایماندار ہے تو ایف آئی آر بغیر پیسوں کے درج ہوگی. اگر تفتیشی افسر ایماندار ہیں تو تفتیش بہت صحیح منصفانہ کمپلیٹ ہوگی. اور اگر پروسیکیوشن والے کرپٹ نہیں ہیں، بددیانت نہیں ہے، تو چالان صحیح سبمٹ ہوگا. اور اگر عدالتی افسر دیانتدار ہیں تو صحیح فیصلہ ہوگا. اگر ان میں سے کوئی بھی، اگر پولیس یا پروسیکیوشن یا عدالت میں بیٹھا ہوا جج، ان میں سے کوئی بھی اگر ایماندار نہیں ہے تو انصاف نہیں مل سکے گا. بالکل. اگر تینوں میں سے ایک بھی بددیانت ہے تب بھی انصاف نہیں ملے گا. جی انصاف تب ملے گا جب تینوں ایجنسی دیانتدار ہوں گی، پولیس، پروسیکیوشن اور جج. بالکل سر. سمجھ گئے؟ جی جی بالکل. جی بالکل سر، ٹھیک ہے، آپ کی بات ٹھیک ہے. یہ بالکل یہ ہمارے ہاں المیہ ہے کہ جو ہماری عدالتیں ہیں وہاں سے مجرم چھوٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ پھر یہ بنتی ہے کہ پولیس کو از خود انصاف بھی بسا اوقات کرنا پڑ جاتا ہے. جو لوگوں کے ہاں ایک جو بات معروف ہے، تو اس میں ایک مبینہ پولیس مقابلے بھی ہو جاتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جتنے پولیس مقابلے ہوتے ہیں ان میں جعلی پولیس مقابلوں میں کتنے لوگ مارے جاتے ہیں، اور جو صحیح معنوں میں ہوتے ہیں، جو صحیح ڈاکو ہوتے ہیں، وہ خود بھیڑتے ہیں پولیس کے ساتھ، وہ کس حد تک صداقت ہے اس میں؟ نہیں بھائی، آپ ایک تو آپ کو اس سے بات کرنی چاہیے تھی کہ جی کیا حکم ہے. سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے تفتیش اگر صحیح نہیں ہوتی جی جی تو اس میں جو ہے بعض اوقات ان کی پولیس افسروں کی اور نالائکی ہے، اور بہت سے موقعوں پہ ان کی بددیانتی اور کرپشن بھی ہے. جی ٹھیک ہے، سارے سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ جو آپ بات پوچھ رہے ہیں جی جی وہ یہ ہے کہ 99.9% کیسوں میں پولیس ایویڈنس کلیکٹ کرتی ہے اور عدالت کے سامنے پیش کر دیتی ہے. جی لیکن کچھ ایسے مجرم ہوتے ہیں جو نہ پولیس کو مانتے ہیں، نہ عدالت کو مانتے ہیں، نہ ریاست کو مانتے ہیں، نہ کسی سسٹم کو مانتے ہیں. جی سمجھ گئے؟ جی بالکل. وہ جب عدالت انہیں سمجھ دیا یا وارنٹ بھیج دیا آئیں تو وہ اس کا جواب گولی سے دیتے ہیں. جی اور وہ جو ہے اس طرح انہوں نے اپنا وتیرہ چلن اس طرح بنا لیا ہوتا ہے کہ ان کا گزارا ڈاکوں پہ ہوتا ہے. اگر کوئی مزاحمت کرے تو آگے سے گولی ختم کر دیتے ہیں. سو اس طرح کے مجرم بھی ہماری سوسائٹی میں بدقسمتی سے ہیں جنہوں نے 20 ڈاکے مارے ہوئے ہیں اور درجنوں قتل کیے ہوئے ہیں. تو لہذا ان کو اس سسٹم میں سزا چلانا تو ناممکن ہے. جی انہیں وہ نہ آتے ہیں نہ وہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرتے ہیں. آپ سمجھ گئے ہیں، جب سمن وارنٹ عدالت بھیجتی ہے ٹرائل کے لیے کہ آئیں بھائی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کریں، تو وہ گولی سے جواب دیتے ہیں اسٹاف کو، عملے کو. اور اگر وہ کھلے پھرے رہیں تو وہ مستقل خطرہ ہیں ہم پوری سوسائٹی کے لیے، شہریوں کے لیے. تو لہذا اسٹیٹ پھر ان کے ہیڈ منی مقرر کرتی ہے. ہیڈ منی کا کیا مطلب ہے کہ یہ ایک دے آر پرماننٹ تھریٹ ٹو سوسائٹی ٹو دی سٹیزن. ہر یا مردہ انہیں ہر حالت میں گرفتار کیا جائے، گرفتار ہوں یا جیسے بھی ہوں. تو ظاہر ہے جب وہ اس کے لیے اسٹیٹ یا ریاست اپنی تمام ایجنسیوں کو استعمال کر سکتی ہے، پولیس کو بھی، سول آرم فورسز کو بھی، آرمی کو بھی، سب کو وہ کرتی ہے.
جی محترم ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ دراصل محترم ذوالفقار احمد چیمہ صاحب اس وقت سفر کر رہے ہیں اور غالباً ایئرپورٹ پر ہیں، انہوں نے ہمیں پہلے پروگرام سے پہلے بتایا بھی تھا کہ وہ ایئرپورٹ پر ہوں گے، لیکن ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا، اور ناظرین بھی کافی ڈسٹرب ہو رہے ہوں گے، آوازیں بھی آ رہی تھی۔ خیر بہت شکریہ محترم جناب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یہاں پر ہم نے وصال اردو نے ایک خصوصی ڈاکومنٹری بنائی ہے پولیس کے کردار اور جو جعلی پولیس مقابلے ہوتے ہیں اس حوالے سے، تو ناظرین کرام ابھی ہم آپ کو وہ ڈاکومنٹری دکھانے جا رہے ہیں۔ ڈاکومنٹری دیکھیے، پھر واپس آتے ہیں، انشاءاللہ پروگرام کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں۔ مبینہ پولیس مقابلے دہشت گردی بڑھانے کا سبب۔ پاکستان میں پولیس مقابلہ یعنی انکاؤنٹر اب ماورائے عدالت قتل کا نام اور استعارہ بن چکا ہے۔ گزشتہ چند سالوں کے دوران سینکڑوں لوگ ایسے اندھے اور مبینہ مقابلوں کی بھیڑ چڑھے۔ پولیس مقابلوں کے حوالے سے شکوک و شبہات اور ان کے غیر آئینی ہونے کے حوالے سے ہمیشہ سے تنقید ہوتی آ رہی ہے، لیکن موجودہ صورتحال انتہائی گھمبیر ہے۔ آئے روز کہیں نہ کہیں کسی مقابلے کی خبر آتی ہے اور اس میں کئی لوگوں کی ہلاکتوں کی اطلاع دی جاتی ہے۔ 2010 کے بعد کراچی اور پنجاب میں سب سے زیادہ پولیس مقابلے ہوئے۔ کراچی خاص کر نشانے پر رہا۔ ان مقابلوں میں زیادہ تر جن افراد کا قتل ہوا ان کا تعلق مذہبی جماعتوں سے تھا۔ مذہبی نوجوانوں کو شک کی بنیاد پر لاپتہ کیا جاتا ہے اور پھر کچھ عرصے بعد ان کی لاش کسی ویرانے سے ملتی ہے یا کسی پولیس مقابلے میں ان کے قتل کا اعلان ہوتا ہے۔ حالیہ دنوں کراچی میں تعینات ایس ایس پی راؤ انوار کے جعلی پولیس مقابلے خبروں کی زینت ہیں۔ راؤ انوار جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے ایک خاص پہچان رکھتے ہیں۔ راؤ انوار سے قبل سی ٹی ڈی کے آفیسر چودھری اسلم بھی انکاؤنٹر ماسٹر کے نام سے پہچانے جاتے تھے، جو 2014 میں ایک بم دھماکے کا نشانہ بنے۔ چودھری اسلم کے بعد راؤ انوار جو ایک سیاسی جماعت کے چہیتے افسر سمجھے جاتے ہیں، چودھری اسلم کے طرز عمل کو مزید آگے بڑھانے میں مگن رہے۔ حالیہ دنوں کراچی میں یونیورسٹی کے طلباء سمیت 4 افراد کو مبینہ پولیس مقابلے میں قتل کرنے کے بعد سوشل میڈیا پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ جعلی پولیس مقابلوں میں مارے جانے والوں کو عدالتوں میں پیش کیے جانے اور جرم ثابت ہونے پر سزا کے مطالبات، جبکہ ماورائے عدالت قتل کرنے والے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کے مطالبات بھی سامنے آئے۔ جعلی پولیس مقابلوں کی روک تھام کے حوالے سے سوشل میڈیا پر سٹاپ فیک انکاؤنٹر مہم بہت جلد مقبول ہوئی اور ہر شعبۂ زندگی سے وابستہ افراد نے اس پر اظہار خیال کیا۔ جعلی پولیس مقابلوں کا ایندھن بننے والے زیادہ تر وہ قیدی ہیں جنہیں شک کی بنیاد پر اٹھایا جاتا ہے اور کچھ عرصے لاپتہ رکھنے کے بعد اچانک سے انہیں کسی مقابلے میں مار دیا جاتا ہے۔ تبصرہ نگاروں نے بیشتر واقعات کو سیاسی یا مسلکی خلش بھی ہونے کا اندیشہ ظاہر کیا ہے، کیونکہ بغیر تحقیقات اور عدالتوں میں پیشی کے ماورائے عدالت قتل کرنا غیر قانونی ہے۔ میڈیا رپورٹس میں یہ انکشاف بھی ہوا ہے کہ مبینہ پولیس مقابلے ہی جعلی نہیں ہوتے، بلکہ ان میں کچھ پولیس اہلکار بھی جعلی ہوتے ہیں۔ بریکنگ نیوز آپ کو یہ رہے ہیں کہ جعلی پولیس مقابلے میں شامل پولیس اہلکار بھی جعلی نکلا ہے، جو پروفیشنل کلر یا پیشہ ور قاتل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ جعلی پولیس مقابلوں میں قتل ہونے والے بے گناہ یا بے قصور افراد کے اہل خانہ اور عزیز و اقارب ہی دہشت گردوں کا اولین شکار ہوتے ہیں، کیونکہ اپنے پیاروں کے ساتھ ہونے والے مظالم سے دل برداشتہ ہو کر یہ لوگ بغاوت کی راہ اختیار کرتے ہیں۔ بیشتر نوجوان طلباء جو ایسے رد عمل کے طور پر کالعدم دہشت گرد جماعتوں کا حصہ بنے، وہ زیادہ خطرہ بنے۔ پڑھے لکھے دماغوں کو دین و ملت کی خدمت کے بجائے دہشت گردی کی جانب راغب کرنے والے اسباب میں ایک بڑا سبب جعلی پولیس مقابلہ ہے۔ اس لیے مقتدر طبقے کو اس حوالے سے سنجیدگی سے سوچنا چاہیے کہ عدالتوں کے ہوتے ہوئے ماورائے عدالت قتل کہیں ہمارے ہی ہاتھوں دہشت گردی کی راہ ہموار تو نہیں کر رہی۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وصال اردو ٹی وی چینل پر۔ آج ٹاپک جو چل رہا ہے وہ جعلی پولیس مقابلے ہیں اور عدل و انصاف کا نظام۔ ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں محترم جناب محمد بلال خان صاحب، جو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور جو حالیہ دہشت گردی جسے ہم کہہ سکتے ہیں جعلی پولیس مقابلوں کی جو حالیہ ایک لہر چلی ہے،
اس پر ان کی کافی گہری نظر ہے، اور سوشل میڈیا پر جو مہم چلائی گئی جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے اس پر بھی کافی نظر رکھتے ہیں۔ تو ہم ان سے یہی پوچھنا چاہیں گے، کچھ دیر میں غالباً ابھی کچھ دیر میں ہمارے ساتھ لائن پر ہوں گے، تو ہم ان سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ بھئی کس طرح کیوں جعلی پولیس مقابلوں کی ابتدا ہوئی۔ بہت شکریہ محمد بلال خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ بلال خان صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو حالیہ جعلی پولیس مقابلوں کی ایک لہر چلی ہے، اس میں میڈیا جو ہمارا الیکٹرانک میڈیا ہے اس میں اس لہر کو دکھایا نہیں گیا، اس جو ایک ظلم ہوا لوگوں پر، اس ظلم کو نہیں دکھایا گیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ جی وعلیکم السلام، آپ کا بہت شکریہ۔ معاملہ مختصر یہ ہے کہ ایک تو یہ مقابلے ہیں یا قانون سے مابرا ذرا اس طرح اس کا تاثر آتا ہے، کیونکہ جو ایسے یوتھ ہے، جو لڑکے ہیں نوجوان، ان کو اگر فکس کیا جاتا ہے کسی شک کی بنیاد پر، تو اس کے بعد ان کا کوئی ٹرائل نہیں ہوتا، باقاعدہ سے ان کو پیش نہیں کیا جاتا، نہ ان کا جو کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے۔ اگر تو کسی پہ شک ہو یا کسی کے اوپر کوئی اس طرح کی جو ایلیگیشن ہوں تو اس کا باقاعدہ جو ہے وہ تصدیق اور اس کی تحقیق ضروری ہے، اور اگر اس کے بعد اس پر یقین ثابت ہوتی ہے تو قانونی طور پر اس کی جو سزا بنتی ہے وہ ہونی چاہیے۔ اگر نہیں ہوتی تو پھر ایسے گمنام طریقے سے ان کو مار دینا، پھینک دینا، اور اس کے بعد والدین کو اس کی خبر بھی نہیں ملتی کہ ان کے بچے کہاں ہیں۔ تو اگر کچھ کیا جائے تو گھر والوں کو اطلاع دی جائے، جب تک یہ نہیں آتے، جب تک یہ کلیئر نہیں ہوتے، ہم تب تک اپنے ساتھ رکھیں گے۔ اگر وہ قانون میں ملزم ہے تو اسی نظام کے تحت ان کو سزا دی جائے گی۔ جی بلال خان صاحب، میڈیا پر اس آواز کو جو یہ ظلم ہوا لوگوں پر ہو رہا ہے تو اس کو دکھایا کیوں نہیں جاتا؟ میرے خیال میں میڈیا کے حوالے سے بھی کچھ ہمارے ریاستی قوانین ایسے ہیں کہ یا شاید پھر اس موضوع کی جو حقاقی کتنی ہے کہ اس پر کھل کر بات نہیں دی جاتی، جن سے ہم ریکویسٹ کرتے رہے کہ آپ اس حوالے سے بات کریں، کھل کر لکھیں۔ تو میرے خیال میں جو ایک نیشنل ایکشن پلان کے بعد جو صورتحال تھی وہ کافی مختلف تھی۔ اس میں یہ ہے کہ پھر وہ کافی چیزیں مشکوک ہو گئی کہ کون درست ہے یا نہیں ہے، کون ٹھیک کر رہا ہے، یعنی کس کو حقائق کی بنیاد پر اٹھایا گیا یا پھر شک کی بنیاد پہ اٹھایا گیا۔ 90 دن تک جن لوگوں کو حراست میں رکھتے ہیں، اگر ان کو کوئی چیز ثابت ہوتی ہے تو کچھ ملٹری کورٹس میں اور کچھ ہماری جو سول عدالتیں ہیں وہاں پہ لے کے جایا جاتا ہے، لیکن کچھ ایسے ہیں جن کو سالوں سے اٹھایا گیا، اس کے بعد ان کا کوئی کرمنل ریکارڈ سامنے نہیں لایا گیا، اور کچھ ایسے اسٹوڈنٹس بھی تھے جن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، تو اس کے بعد جو ہے یہ پھر شاید پالیسی کے تحت بھی ایسا ہے یا پھر زیادہ تر مشکوک ہوگی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بسا اوقات جو ہے مسلکی طور پر بھی اس بات کو لیا جاتا ہے کہ کچھ افسران جن کی کچھ پناہی کرنے والی سیاسی جماعتیں ہیں وہ اپنی مسلکی اور اپنی سیاسی پرخاص کی بنیاد پر بھی ایسے لوگوں کو، ایسے طلباء کو، ایسے نوجوان لڑکوں کو ان لسٹوں میں ڈالتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہوتا ہے اپنے ساتھ پڑھائی دیتے ہیں یا پھر نادرن بائیکاٹ سے۔ اچھا، سوشل میڈیا پر جو یہ مہم چلائی گئی اسٹاپ فیک انکاؤنٹر کے حوالے سے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مطمئن ہیں کہ اس سے بالائی طبقے تک آواز پہنچی ہے مظلوموں کی؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ایک تو عوامی پلیٹ فارم ہے، اس کو اگر مثبت استعمال کیا جائے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہ مہم کیوں چلائی گئی؟ میں خود اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں کہ اگر میرا کوئی کرمنل ریکارڈ ہے یا میری طرح کے کئی لوگوں کا، آپ سے زیادہ آپ نے دیکھا جس طرح یہ آج ثناء اللہ عباسی نے بات کہی کہ جو اچانک سے کوئی پردہ شروع کر دے یا نماز روزہ شروع کر دے تو اطلاع دی جائے، تو سر مجھ جیسے کئی ہزاروں نوجوان ایسے ہیں، اگر میرے حلیے کی بنیاد پر یا میرے خیالات کی بنیاد پر جو کہ میری ریاست کے خلاف نہ ہو، قانون کے خلاف ورزی نہ ہو، اگر میں کوئی فالس کرتا ہوں اس کی بنیاد پر مجھے اٹھایا جاتا ہے یا اس کے بعد پھر میرے اوپر کوئی ثابت بھی نہیں ہوتی، پھر مجھے جو ہے نا دوبارہ واپس بھی نہیں بھیجا جاتا، یا پھر مسلکی کسی درخواست کے تحت یا پھر سیاسی انعد کی بنیاد پر مجھے کسی کھاتے میں ڈال کر جو ہے سائڈ کر دیا جاتا ہے، تو میں سوال تو پوچھوں گا کہ میرے ساتھ یہ کیوں ہوگا؟ تو کراچی میں بھی جو انکاؤنٹرز ہوئے ہیں، اگر ان کی تحقیقات ہوں، جس طرح میں نے پہلے کہا کہ آرمی کے جتنے بھی آپریشنز ہوتے ہیں اور جو لوگ اصل مجرم ہوتے ہیں، بلا شبہ میں ہوں، میرا والد ہو یا میرا بھائی ہو، اگر وہ مجرم ہے تو میں کبھی یہ بات نہیں کہوں گا کہ ان کو سزا نہ ملے۔ تو اگر فوجی آپریشن جتنے بھی ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ ٹریننگ ہوتی ہے، ڈاکومنٹری وغیرہ، یعنی ان کی ثبوت بھی ہوتے ہیں۔ تو جو راؤ انوار صاحب ہیں کراچی میں بڑے مشہور ہیں، اسی طرح مشتاق شہرا صاحب ہیں، ان سے پہلے چودھری اسلم صاحب ہوتے تھے، تو یہ جو ہے ایٹ لیسٹ کچھ تو کچھ ایسا ثبوت ہونا چاہیے کہ یہ مقابلہ جو ہے اصلی تھا یا جعلی تھا۔ اگر کوئی مجرم بھی ہے،
حقیقتاً بھی مجرم ہے تو ماورائے عدالت قتل بھی ایک جرم ہے. جی بالکل، اگر کوئی مجرم بھی ہے ماورائے عدالت اس کو قتل کرنا بھی جرم ہے. بہت شکریہ بلال احمد خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی ناظرین کرام، دراصل مسئلہ یہ ہے کہ نوبت کیوں آتی ہے کہ پولیس مقابلے کروائے جائیں اور پھر ان میں جن کو جیل میں رکھا ہوتا ہے ان کو مار دیا جائے. بدقسمتی سے یہاں پر اگر ہم بات کریں دونوں طرف سے کوتاہیاں ہیں. اصل جو سسٹم ہے ہمارا عدالتی جو سسٹم ہے اس میں خامی ہے، اس میں کہیں پر سقم ہے جس کی وجہ سے ان چیزوں کی نوبت آتی ہے. دیکھیں ٹھیک ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں جیسے کہ ذوالفقار احمد چیمہ صاحب نے کہا کہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو عدالت کو بھی نہیں مانتے، جو آئین کو بھی نہیں مانتے، جو کسی چیز کو نہیں مانتے. وہ گولی سے بات کرتے ہیں تو ان کا جواب گولی میں دینا چاہیے اور دیا جاتا ہے ان کو. بالکل ٹھیک ہے، ایسے لوگ ہوتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں محض شک کی بنیاد پر اٹھا لیا جاتا ہے. اور بدقسمتی سے اس میں زیادہ تر مذہبی لوگ جو ہیں جن کا مذہب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے وہ نشانہ بنتے ہیں. اگر ان پر اگر کسی پر شک ہے کہ وہ کسی ایسی تنظیم کے ساتھ ملوث ہے، ایسی تنظیم کے ساتھ شامل ہے جو اینٹی پاکستان ہے، جو پاکستانی اداروں کے خلاف کام کر رہی ہے، تو اس کا جو قانونی ذریعہ ہے، قانونی راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ اس شخص کو، اس آدمی کو عدالت میں پیش کیا جائے، عدالت کے ذریعے اس کا ٹرائل کیا جائے. لیکن ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ اسے عدالت میں پیش نہیں کیا جاتا، بلکہ پولیس والے از خود پہلے اسے لاپتہ کرتے ہیں. پھر جب لاپتہ ہو جاتا ہے کچھ دن کے بعد پتہ چلتا ہے کہ جی وہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارا گیا، اور پھر اس کی لاش بھی نہیں دی جاتی وہ رسا کو. تو اس میں ایک تو یہ حل ہے کہ جیسا کہ آرمی والے جہاں کہیں آپریشن کرتے ہیں، دنیا میں جہاں کہیں بھی ایسا ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے. جدید دور ہے تو ایسی جو بھی پولیس مقابلے ہوں، جو ایسا کہیں پر مٹ بھیڑ ہو جائے تو وہاں ان سب چیزوں کی مانیٹرنگ کی جائے تاکہ پتہ چلے کہ کون لوگ صحیح ہیں اور کون لوگ اس میں غلط ہیں. تو جو حالیہ پولیس مقابلوں کی لہر چلی ہے کراچی کے اندر، اس میں کچھ جماعت اسلامی کے کارکن تھے اور کچھ اہل سنت والجماعت کے کارکن تھے، ان لوگوں کو نشانہ بنایا گیا. اور راؤ انوار جو وہاں پر ہیں تو وہ بھی اس وقت میڈیا میں کافی ان پر بحث گرم ہے. سوشل میڈیا میں لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ جعلی پولیس مقابلوں میں ملوث ہیں اور وہ جو مجرم ہیں مجرموں کو نہیں مار رہے بلکہ اصل میں جو مظلوم ہیں ان کو مار رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب مہتاب عزیز صاحب نے، جو صحافی ہیں اور کافی ان کی گہری نظر ہے معاشرے پر اور اس ٹاپک پر ان کی کافی گرفت بھی ہے. السلام علیکم مہتاب عزیز صاحب، بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی مہتاب صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو ماورائے عدالت کیوں مارا جا رہا ہے؟ کیا واقعی وہ اس قدر خطرناک مجرم ہیں کہ ان کو عدالت پیش نہیں کیا جا رہا بلکہ پولیس از خود منصف بن کر انہیں ٹارگٹ کلنگ یا اسے آپ کہہ لیں کہ فیک انکاؤنٹر میں انہیں مار رہی ہے؟ دیکھیں فیک انکاؤنٹر کے اندر کوئی نئی چیز نہیں ہے اور یہ ہوتا آیا ہے میں ہوا ہے. اس پر پاکستان سے مقصود کے پی کے اندر ہم دیکھا کہ وہاں پہ ایک عرصے تک سوات کے اندر جو مینگورا کے اندر لاشیں ملا کرتی تھیں. اسی طرح سے مطلب اس سے پہلے بھی پنجاب کے اندر اگر آپ سینٹرل پنجاب میں دیکھیں تو بہت سارے نام مشہور ہیں یہاں پولیس کے جی اتنے اشتہاری مار دیے اور یہ کر دیے. اس کا ایک پورا یہ کہہ لیں کہ ہمارا جو کلچر بنا ہوا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں جس کی وجہ سے، اور اس میں سب سے بڑی جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو پروسیکیوشن ہے پولیس کی وہ ترقی نہیں کرتی ہے. ہم آج بھی اسی طرح سے جو 17ویں 18ویں میں انگریزوں نے ایک فرسودہ کا نظام یہاں پہ دیا تھا جس کے تحت پولیس کا بنیادی کام یہ تھا کہ لوگوں کو پکڑا جائے اور ان سے سزا دلوائی جائے. وہ لوگ جو کسی بھی حوالے سے اس حکمرانوں کی مرضی اور منشا کے مطابق نہیں چلتے ان کو کسی بھی طور پہ سزا دینی ہے، چاہے وہ کسی عدالت سے سزا دلوا دی جائے یا اگر عدالت نہیں دے سکتی تو ان کے اوپر کئی طرح کی قدغنیں لگائی جائیں. اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی کسی جو ہے نا اس زمرے میں نہیں آتا ہے تو پھر کسی فیک انکاؤنٹر میں مار دی. تو یہی چیز ہمیں پورا ایک کلچر نظر آ رہا ہے کہ قوانین کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. کے اندر پاکستان پروڈکشن آرڈر کے بعد جو ہے ہم نے دیکھا کہ اتنے ریاست کو اختیارات گئے ہیں کہ وہ کسی شخص کو جس کے اوپر معمولی سا بھی شبہ ہو اس کو سزا دی جا سکتی ہے عدالتوں کے اندر. پھر ایک یہ بات تھی کہ جی شاید لوگ خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مجرم جو ہے اور اس دہشت گردی کے مجرم جو ہیں وہ بہت با اثر ہیں یا ان کا خوف دہشت بہت زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے جدید فیصلہ نہیں کر پاتے.
وجہ سے ہم نے جو ہے نا فوجی عدالتیں بنی اور 2 سال کی مدت انہوں نے پوری کی اور ان کو پھر ایکسٹینشن دی گئی. تو مجھے نہیں لگتا کہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے کہ اب یہ کوئی لکونہ باقی ہے قانونی طور پہ جس کی وجہ سے ہو رہا ہے. اصل چیز وہی ہے کہ آپ دیکھ لیں کہ جتنے بھی لوگ ہوئے ہیں اس میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس کے اوپر جو ہے آپ یہ کہہ لیں کہ کوئی کیس چل رہا تھا عدالت میں تھا اس دوران جو ہے اس کو عدالت سے لاتے ہوئے مارا گیا ہے یا واپس چھوڑ گئے. یہ وہ سارے لوگ ہیں جو مسنگ پرسنز کہلاتے تھے اور اکثریت کو اگر آپ ان کے کیسز عدالتوں میں ان کے مطلب ریٹ پٹیشنز کی ہوئی کہ ان کے لواحقین میں کہ ان کو گرفتار کیا گیا ہے کہ لوگوں پہ تو ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ ان کے برآمدگیاں کروائی گئی, ان کو خود سرکاری اداروں کے لوگ لے کے ان کے گھروں سے جو ہے نا برآمدگیاں کروائی گئی, ان سے پھر ان کو لے کے گئے اور پھر کسی فیک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا. تو اس صورتحال کے اندر جو مطلب افسوسناک پہلو یہ ہے کہ آپ کسی چیز کی اتھینٹسٹی کو نہیں کر سکتے کہ جو الزام پولیس لگاتی ہے کہ جی وہ مقابلہ کر رہے تھے اور پھر ہم نے مقابلے کے اندر دیکھی کہ اس پہلو کو بھی ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت ساری ایسی تصاویر ہمارے سامنے آئی جہاں ہتھکڑیوں میں جکڑے ہوئے لوگ اور ان کے پاس اسلحہ بڑا ہوتا ہے اور ان کے دونوں ہاتھ ہتھکڑی میں جکڑے ہوئے ہیں. اب جو شخص ہتھکڑی میں جھگڑا ہوا ہے وہ کیسے اسلحہ اٹھا کے کسی کو کر سکتا ہے, کسی کی پولیس مقابلہ کر سکتا ہے. یا تصویریں ہم نے ایسی دیکھی کہ جن کے پاس ایسا جو ہے بندوقیں رکھی گئی ہیں جو سنگل شاٹ گنز جو ہیں جن سے ایک ایک راؤنڈ فائر کیا جاتا ہے اور ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ بہت جو ہے نا کسی گھنٹے اس گن کے ساتھ انہوں نے پولیس کا اور قانون نافذ کرنے والے انتہائی تربیت یافتہ اہلکاروں کا مقابلہ کیا ہے جدید اسلحے سے بھی لیس تھے اور بالآخر اس مقابلے میں وہ سارے مارے گئے. اچھا جی مہتاب عزیز صاحب, جو حالیہ جعلی پولیس مقابلوں کی ایک لہر چل رہی ہے اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے کہ اب تک کتنے لوگ جعلی پولیس مقابلوں کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں؟ یہ تو فگر جو ہے نا اس کے اوپر کچھ بھی حتمی طور پہ کہنا خاصا مشکل ہوتا ہے. تقریباً جو پچھلے کچھ عرصے میں فگر آ رہے ہیں وہ 400 سے زیادہ لوگوں کا ہے پچھلے چند سال کے اندر جو لوگ کراچی کے اندر ہوئے. صرف کراچی کے اندر 400 کے قریب لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ مبینہ پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں. پولیس مقابلے میں مارے گئے ہیں. میں یہی چیز کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس کو اگر آئیڈینٹیفائی کرنا چاہیں تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ کون لوگ تھے یہ, اور ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی جگہ کے اوپر سپر ہائی وے پہ مارے جاتے ہیں, ناظرن بائی پاس پہ مارے جاتے ہیں, کسی ویران علاقے میں لے جا کے وہاں پہ ہوتا ہے. اب مطلب ایک ہی اگر پچھلے 3-4 سال سے ایک ہی جگہ پہ وہ پولیس مقابلے ہو رہے ہیں تو نہ آج تک اس علاقے کو کلیئر کر پائی ہے پولیس اور نہ ہی جو ہے وہاں پہ دہشت گردوں نے اس علاقے سے کہیں اور شفٹ کیا ہے کہ بھائی وہیں پہ مارے جاتے پہ آ رہے ہیں. یہ بڑی ایک عجیب سی الجھی ہوئی سی بات ہوتی ہے کہ جس کے اوپر یقین کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. تو دونوں طریقے کے میرے خیال میں سوچنا چاہیے کہ اگر جو اسکرپٹ ہوتا ہے جو شخص آتا ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ اب چینج کر لینی چاہیے کوئی اسٹریٹجی. لوگ بہت زیادہ جو ہے اس پر اس چیز سے یوزڈ ہو چکے ہیں, اب وہ شاید یقین نہیں کر پاتے کہ یہ واقعی کو اصلی مقابلہ بھی ہو سکتا ہے. اچھا مہتاب صاحب, اس میں ایک اور صورتحال جو ہمارے سامنے ہے کہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں یا ہوئے ہیں اس میں کوئی پولیس والا نہیں مارا گیا, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی یہی چیز آج تک جو ہے کسی بھی پولیس والے صرف یہ ہے کہ وہ اس کے اندر پولیس والے مارے نہیں گئے بلکہ ان کے زخمی ہونے کا بھی کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ کچھ لوگ, اور کئی دفعہ خبروں میں آتا بھی ہے کہ کوئی ہوا ہے جو پولیس مقابلے میں زخمی ہوئے ہیں لوگ, تو ان کا کسی ہاسپٹل میں کوئی ریکارڈ نہیں ملتا ہے کہ وہ کس ہاسپٹل میں تھے. ظاہر سی بات ہے کہ جب اتنے بڑے پولیس مقابلے ہوئے ہیں تو اس کے اندر جو لوگ زخمی ہوئے ہیں تو انہیں گولیاں لگی ہوں گی یا کوئی جو اسپلنٹرز ہیں کسی ہینڈ گرینیڈ کے یا وہ لگنے چاہیے, تو اس کے زخم جو ہے کافی گہرے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا کہ باقی ہمارے ملک میں بہت سارے لوگ جو ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکار دہشت گردی کی کارروائیوں میں مارے ہیں, زخمی ہونے والوں کی بھی ایک بڑی تعداد ہے. لیکن اس طرح کے جو کنٹینیوسلی جو یہ کہہ لیں کہ ایک سیل ہیں جو اس طرح کے پولیس مقابلوں کے اندر جو ہے نا وہ نمایاں ہوتے ہیں, ان کا کوئی بھی شخص آج تک نہیں جو ہے نا ہو گیا, اور ایک تک ریلیز بھی آتی ہے کہ آج اتنے لوگ مار دیے گئے ہیں. جی بہت شکریہ مہتاب عزیز صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. مہتاب عزیز صاحب کا یہی کہنا تھا کہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں وہ ایک مخصوص علاقوں میں ہی ہو رہے ہیں اور عام طور پر کسی ویرانے میں ہوتے ہیں یا پھر کسی بائی پاس جو جگہ ہیں وہاں پر ہوتی ہیں, اور بدقسمتی سے جتنے بھی مقابلے ہو رہے ہیں ان کے بعد ایک مقابلہ ہوتا ہے, اس کے بعد کبھی یہ خبر سامنے نہیں ہے کہ اب وہ علاقہ کلیئر کروا لیا گیا, وہاں کوئی دہشت گرد نہیں ہے. سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر یہ جو دہشت گرد ہیں
ان کو ایک ہی جگہ کیوں ملتی ہے چھپنے کے لیے کہ وہ بائی پاس میں چلے جائیں، یا جو ایک ہی خاص علاقہ ہے وہیں پر چلے جا کر وہاں رپوش ہو جائیں، اور پھر پولیس کو جا کے وہاں پر کارروائی کرنی پڑے، ان کو گرفتار کرنے کے لیے اسی جگہ پر جانا پڑے. تو کراچی میں جتنے بھی حالیہ مقابلے ہوئے اس میں جو نادرن بائی پاس کا جو ایریا ہے وہیں پر ان لوگوں کے بارے میں خبریں آئیں کہ یہ لوگ وہیں پر تھے اور وہاں پر ان کو مارا گیا. اور ابھی جو سوشل میڈیا پر جو تصاویر گردش کر رہی ہیں اور جو پچھلے چند سالوں سے اور اس کے علاوہ جو لوگ مارے گئے ہیں ان میں بہت سے لوگ ایسے بھی نظر دکھائے جا رہے ہیں جن کے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں، جن کے ہتھ کڑیاں لگی ہوئی ہیں. بھلا ہتھ کڑیاں لگے ہوئے ملزم ہیں یا لوگ ہیں وہ کیسے پولیس کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اور پھر ایک دوسری غور طلب بات یہ ہے، سوچنے کی بات یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ جتنے بھی پولیس مقابلے ہوتے ہیں ان میں کوئی کسی پولیس والے کو خراش تک نہیں آتی ہے؟ آخر ایسی کون سی ایک ان کے پاس جادو کی چھڑی ہے جس کی وجہ سے وہ خود بچ جاتے ہیں اور دہشت گرد مارے جاتے ہیں؟ تو یہ ایک المیہ ہے جس کے بارے میں پوری قوم کو جہاں افسوس کرنا چاہیے وہیں پوری قوم کو کھڑا بھی ہونا چاہیے، کیونکہ یہ فیک انکاؤنٹر کا جو مسئلہ ہے یہ کسی کا ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ ہر جماعت کے لوگ، ہر جماعت اور ہر پارٹی اور ہر گھر سے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. تو اگر کسی کے بارے میں یہ شک ہے کہ وہ ریاست مخالف اقدامات میں ملوث ہے تو ہونا تو یہ چاہیے کہ اسے سب سے پہلے عدالتی طریقے سے اسے سزا دلوائی جائے، تاکہ وہ ہمیشہ کے لیے جو اس کے جاننے والے ہیں دوسرے لوگ ہیں وہ اس عمل سے باز آ جائیں. لیکن جب انہیں مبینہ پولیس مقابلوں میں مار دیا جائے گا تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دوسرے جو لوگ ہیں جو ان کے رشتہ دار ہیں، عزیز و اقارب ہیں، وہ بدلہ لینے کے لیے دہشت گرد بن جائیں گے. تو اس طرح سے ایک قسم کی دہشت گردی کی لہر پھیل جائے گی جس سے ملک بدامنی کا شکار ہو جائے گا. ابھی ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہے محترم جناب فیض اللہ خان صاحب، جو مشہور صحافی ہیں اور کافی انہیں معلومات ہیں اس حوالے سے، عسکری موضوعات کے حوالے سے، اور یہ انکاؤنٹر اور پولیس کے حوالے سے انویسٹیگیشن رپورٹر بھی ہیں. بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. فیض اللہ صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی فیض اللہ خان صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو پولیس مقابلے ہو رہے ہیں ان میں جعلی کتنے ہیں اور اصلی کتنے ہیں؟ دیکھیے پولیس مقابلوں کا جہاں تک تعلق ہے اب تک تقریباً اس سال کا جائزہ لیا جائے تو 122 نوجوان ان مقابلوں میں مارے جا چکے ہیں جی. اور اس سے آگے بڑھ کر جہاں تک تحقیقات کی بات ہے تو چونکہ پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس حوالے سے ایک پریس ریلیز جاری کر دیا جاتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ جہاں پر یہ مقابلے ہوتے ہیں، اور اکثر ان مقابلوں کے مقامات نادرن بائی پاس ہیں، وہاں پر ہی میڈیا پہنچتا ہے، وہاں کی فوٹیج بنتی ہے. تو اس حوالے سے کوئی خاص تحقیقات یہاں پر نہیں ہے، جیسا کہا جاتا ہے ویسا ہی اس کو مان لیا جاتا ہے. تو یہ تو پہلے سوال کا جواب ہے. اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے، چونکہ تحقیقاتی صحافت کا اب تقریباً خاتمہ ہی ہو چکا ہے، تو اس حوالے سے کوئی بات نہیں ہوتی، میڈیا بھی کوئی بہت زیادہ اس معاملے میں دلچسپی نہیں لیتا. اچھا، اب جب مقابلوں کی جہاں تک بات ہے تو زیادہ سے زیادہ میڈیا پر اس کو مبینہ یا مشتبہ مقابلہ کہہ کر بات آگے بڑھا دی جاتی ہے. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اکثر جو لوگ مقابلے میں مارے جاتے ہیں، اگر عدالتوں کا رخ کیا جائے تو بہت سارے لوگ ایسے ملتے ہیں کہ ان کی گمشدگی سے متعلق عدالت سے رجوع کیا ہوتا ہے ان کے اہل خانہ نے. بہت سارے لوگوں سے ہماری بات ہوئی ہے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جب ان کے گھر سے کسی کو اٹھایا جاتا ہے، لاپتہ کیا جاتا ہے، تو کچھ دنوں تک تو وہ انتظار کرتے ہیں کہ مہینہ ڈیڑھ مہینے میں ہو سکتا ہے واپسی ہو جائے. اس کے بعد پھر جب وہ مقامی تھانے سے رجوع کرتے ہیں تو تھانہ اس حوالے سے FIR درج نہیں کرتا، بلکہ انہیں عدالت کا رستہ دکھایا جاتا ہے، اور پھر عدالت سے ایک پروسیس سے گزرنے کے بعد بسا اوقات FIR درج ہو جاتی ہے اور وہ معاملہ عدالت میں چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ مقابلوں میں مارے جاتے ہیں. اچھا فیض اللہ خان صاحب، یہ ایک اور جو غور طلب بات ہے کہ عام طور پر جو حالیہ مقابلے ہوئے، جیسے کہ آپ نے کہا کہ جو ابھی 122 کے قریب لوگ مارے گئے، تو ان میں زیادہ تر مذہبی جو طبقے سے لوگ ہیں وہی نشانہ بن رہے ہیں. اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ دیکھیے جو 122 کے قریب لوگ ہیں زیادہ تر بالکل مذہبی پس منظر تھا، اور اس کے بعد لیاری گینگ وار کے لوگ بھی مارے گئے ہیں، کچھ MTM کے لوگ بھی ہیں جو ان مقابلوں کی نظر سے، لیکن ان کی تعداد بہت کم ہے. اور اس حوالے سے مذہبی پس منظر کی جہاں تک بات ہے، چونکہ دہشت گردی کے خلاف جو ایک جنگ
ہماری ریاست لڑ رہی ہے تو اس میں ان لوگوں کو جن کو نشانہ بنایا جاتا ہے ان کے بارے میں یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق کلیدہ جماعتوں سے ہے اور ان گروپوں سے ہے جو ریاست پاکستان پر حملہ آور ہیں، سیکیورٹی فورسز پر حملوں میں ملوث رہے ہیں، انہوں نے پولیس کو نشانہ بنایا ہے یا پھر عوامی مقامات پر حملے کیے ہیں. تو ایسا کہا جاتا ہے ان لوگوں کے بارے میں جنہیں مقابلے میں مارا جاتا ہے. لیکن اس سے جو آگے بڑھ کر ایک بات ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر قانون عدلیہ کی موجودگی میں اگر کسی کو پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے تو اس حوالے سے کئی سوال اس پر اٹھتے ہیں اور انسانی حقوق کی تنظیمیں بھی اس حوالے سے بات کرتی ہیں. جی وہ ایسے کون سے سوالات ہیں؟ آپ نے وضاحت تو کر دی اس بات کی کہ عام طور پر جو کالعدم تنظیموں کے ساتھ جو لوگ جن کا تعلق رہا ہوتا ہے وہ مارے جاتے ہیں، لیکن اس میں صداقت کس حد تک ہے؟ دکھایا تو یہ جاتا ہے، بتایا تو یہ جاتا ہے کہ فلاں کالعدم تنظیم سے تعلق تھا، لیکن کیا حقیقتاً ان لوگوں کا تعلق بھی ہوتا ہے؟ دیکھیے اس حوالے سے تو میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ کے پاس کوئی تصدیق کا ذریعہ نہیں ہوتا. آپ کے پاس تصدیق کا ذریعہ وہی ہوتا ہے جو آپ کو پولیس نے بتا دیا ہوتا ہے، اس سے آگے بڑھ کر کوئی اس کی تحقیقات کرنے کی زحمت نہیں کرتا. تو آگے کا معاملہ یہ ہوتا ہے جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مقابلے میں مارے گئے بعض لوگوں کے حوالے سے عدالتوں میں درخواستیں موجود ہیں اور ان کے اہل خانہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ انہیں 2-3 سال پہلے اٹھایا گیا، تب یہ معاملہ مشکوک ہو جاتا ہے کہ جب وہ لوگ 2-2.5-3 سال پہلے اٹھائے گئے تو ایسی کیا ضرورت آن پڑی کہ ان کو مقابلے میں مارا گیا. اگر تو انہوں نے جرم کیا ہے، ریاست کے خلاف کیا ہے، کسی بے گناہ کو قتل کیا ہے، ریاستی ادارے پر حملہ آور ہوئے ہیں، تو عدلیہ کی موجودگی میں پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ انہیں عدالت میں پیش کیا جائے، ان کے خلاف جو ثبوت ہو وہ پیش کیے جائیں، چاہے ان کا مقدمہ فوجی عدالت میں چلے یا دہشت گردی سے متعلق عام عدالتیں قائم کی گئی ہیں وہاں پر چلے. اس کے بعد ان کو سزا سنائی جائے اور جو فیئر ٹرائی کا ایک عمل ہے، یعنی ماتحت عدلیہ کے بعد وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ سے رجوع کرتے ہیں تو اس کے بعد جو فیصلہ ہو اس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. پولیس مقابلہ ایک مختصر رستہ ہے، اس کے نتیجے میں بے یقینی پیدا ہوتی ہے. یعنی وہ لوگ جو سارے عمل کو دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے بعد اگر آپ کوئی ٹھیک مقابلہ بھی کرتے ہیں، اگر سچا مقابلہ بھی ہوتا ہے تو اس کی صحت بھی مشکوک قرار پاتی ہے اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی کوئی جعلی مقابلہ ہی ہوگا. تو اس طرح وہ ادارے جو یہ کام کر رہے ہیں اگر ان پر اعتماد ختم ہونے لگتا ہے تو یہ انتہائی تشویشناک صورتحال ہے. اس حوالے سے بلوچستان اور سندھ میں بھی آوازیں اٹھتی ہیں کہ وہاں پر بھی کچھ لوگوں کو مقابلے میں مارا جاتا ہے، لاشیں ملتی ہیں. تو بہتر یہی ہے کہ ہر وہ شخص جو ریاست کے خلاف کسی بھی طرح کے اقدام میں ملوث ہے آپ اسے گرفتار کریں، 90 روز تک اپنے پاس رکھیں، ثبوت جمع کریں. وسائل آپ کے پاس موجود ہے، ٹیکنالوجی آپ کے پاس موجود ہے. اگر ان سب کی موجودگی کے باوجود آپ کسی کو مجرم ثابت نہیں کر سکتے تو پھر آپ کی اہلیت پر سوال اٹھتے ہیں کہ آخر ان وسائل کا استعمال کس لیے ہے. جی بہت شکریہ فیض اللہ خان صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ فیض اللہ خان صاحب، مشہور صحافی ہیں، اور ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ دراصل ہمارے پاس بہت سارے وسائل ہیں، ان وسائل کی روشنی میں جدید ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، ان آلات اور ٹیکنالوجی کی روشنی میں اگر ہم جو مقابلے ہوتے ہیں، دراصل مقابلوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ سوال یہ ہے کہ مقابلوں کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ اس سے پہلے مجرم کو پکڑا کیوں نہیں جاتا؟ اگر آپ مجرم کو نہیں پکڑ سکتے اور آپ وہاں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں اور مقابلوں میں لوگ مارے جاتے ہیں تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ آپ کے اندر اتنی اہلیت نہیں ہے کہ آپ مجرموں پر قبضہ کر سکیں، ان کو پکڑ سکیں. لیکن جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ وہ مزاحمت کرتے ہیں، مزاحمت میں مارے جاتے ہیں، لیکن وہاں ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ کوئی زخمی بندہ بھی ایسا ملے کہ جس کو جو پولیس مقابلے میں جب ان کے ساتھ مزاحمت ہوئی اس وقت وہ زخمی حالت میں ملے؟ ایسا کبھی نہیں ہوا. جتنے بھی پولیس مقابلے ہوتے ہیں ان میں عام طور پر سب لوگ مارے ہی جاتے ہیں لیکن زخمی کوئی نہیں ملتا ہے. یہ بھی ایک سوالیہ نشان ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب شیخ احسن الدین صاحب نے، جو سپریم کورٹ کے سینئر وکیل بھی ہیں اور بار کونسل سے بھی آپ کا تعلق رہا ہے. بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. جی شکریہ. جی سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں جو جعلی پولیس مقابلوں کا ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے اور حالیہ دنوں میں کراچی کے اندر بہت سے لوگ جو ہیں وہ پولیس مقابلوں کی نظر ہو گئے ہیں؟ رپورٹوں کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ پچھلے چند سالوں میں 400 لوگ اور حالیہ چند دنوں میں 100 رواں سال کی ایک
جو رپورٹ ہے اس میں 122 کے قریب لوگ جو ہیں وہ مارے گئے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہماری عدالتیں کیوں ان چیزوں پر ایکشن نہیں لیتی کہ مجرموں کو عدالتوں کے ذریعے سزا دلوائی جائے بجائے اس کے کہ پولیس وہاں پر انصاف کرنے لگ جائے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایشو اٹھایا ہے جی. اور اس چیز کی ضرورت تھی کہ اس پر کوئی کسی کارنر سے، کسی گوشے سے، کسی فورم سے یہ آواز اٹھائی جاتی. تو میں پہلے تو آپ کی اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہوں. بہت شکریہ. دیکھیے ہمیں کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 9 کے تحت اور 14 کے تحت ہمیں پورا تحفظ لائف، لبرٹی اور پردہ کی اور جو ہے یہ ساری پرائیویسی کی پوری مکمل طور پر تحفظ دیتا ہے. اور یہ تحفظ ہمیں اسلام بھی دیتا ہے اور ہماری شریعت بھی دیتی ہے. جی بالکل. آپ کسی آدمی کو دیکھیں جو آپ جن کی مثالیں دے رہے ہیں ان میں ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کو اس پولیس مقابلے میں مارا جاتا ہے بعض اوقات ان کے پاؤں میں بیڑیاں بھی ہوتی ہیں اور ان کے ہاتھوں پر ہتھکڑیاں بھی رکھی ہوئی ہوتی ہیں. بالکل. یہ کیسا پولیس مقابلہ ہے؟ یہ ابھی جو ریسنٹلی کراچی کا ایک واقعہ ہوا ہے اس میں واضح طور پر نظر آ رہی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی تھی. اب مجھے نہیں سمجھ آتی جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں یا پاؤں میں بیڑیاں ہیں ان کے ہاتھوں میں اسلحہ کیسے آ جاتا ہے اور یہ پولیس مقابلہ کیسے پہنچ جاتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ پولیس مقابلوں کی باقاعدہ ایک ہسٹری ہے. اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس کو زخمی نہیں ہوتی، پولیس پر کوئی فائر نہیں ہوتا، پولیس کی کسی قسم کو کوئی قدم نہیں پہنچتا، لیکن اس کے مقابلے میں جو لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مارے جاتے ہیں. یہ آپ کو ایک مخصوص دور کی علامات ملتی ہیں. پنجاب میں تو اب بھی یہ میاں نواز شریف صاحب کا دور آتا ہے تو اس میں آپ بے شک پرانے وہ نکال لیں فگر، اس قسم کے مقابلوں کی تعداد اتنی زیادہ ہو جاتی ہے کہ جیسے پتہ چلتا ہے کہ یہ اسٹیٹ ٹیررزم ہے. یہ اسٹیٹ کی طرف سے ایک قسم کا جو ہے تشدد کیا جاتا ہے اور اس کو کسی صورت میں بھی ہم قابل معافی نہیں سمجھتے ہیں. اور اس پر کوئی ملک کے اندر آپ اس کو جوڈیشری کو نوٹس لینا چاہیے اور ان پولیس مقابلے پر بعض آپ جو کمیشن بنتے ہیں وہ ایک ون مین کمیشن بنتا ہے، اسی ایک واقعے کی حد تک ہوتی ہے، جوڈیشل انکوائری ہو جاتی ہے لیکن کوئی اس میں سے ٹھوس چیز ابھرتی نہیں ہے. اچھا سر آپ کا جی سر آپ کا تعلق چونکہ سپریم کورٹ سے ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عدالتیں از خود اس پر نوٹس کیوں نہیں لیتے؟ اگر دیکھیں آپ جتنے بھی ہمارے سیاسی کیسز ہوتے ہیں ان کو فوراً سن لیا جاتا ہے، اس پر فیصلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن مظلوموں کو مار دیا جاتا ہے اس پر عدالتیں ایکشن نہیں لیتی. اگر لیتی ہیں تو سال اس پر لگ جاتے ہیں، مظلوموں کو انصاف نہیں مل پاتا. بالکل درست فرمایا آپ نے. میں تو سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت ہے جس طرح سے پولیس مقابلوں کی تعداد بڑھ رہی ہے. لائقین قریب لاشوں کو لے کر سڑک پر آ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ایک باقاعدہ طور پر ان کا ایک ڈائلاگ کا پروسیس کر کے ان کو سیٹسفائی کر دیا جاتا ہے کہ ہم ایکشن لے رہے ہیں، یہ ایف آئی آر کٹ گئی ہے، یہ ہم نے پولیس افسر کو جو ہے وہ معطل کر دیا ہے، بس یہاں تک کارروائی گھومتی ہے، اس سے آگے جاتی نہیں ہے. اور یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ملک کا ایک بہت بڑا کمیشن بننا چاہیے اور سپریم کورٹ کو بالکل نوٹس لینا چاہیے. اب جبکہ سپریم کورٹ کے اندر ایک دفعہ پھر جوڈیشل ایکٹیویزم آ رہا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ رول آف لا ہے، قانون کے سامنے سارے لوگ جو ہیں وہ برابر ہیں. ابھی ریسنٹلی کے سپریم کورٹ نے فیصلے دیے ہیں ان میں کچھ مثالیں بھی قائم ہوئی ہیں. تو یہ اس سرمیہ کی طرف اور اس سے ون رائٹ کی کھلی خلاف ورزی کی طرف ہمیں کوئی نہ کوئی اسٹیپ لینا پڑے گا، نہیں تو ہم واقعی جس طرح تاریخ کے معاملات پر مجرم ہیں ہم بھی ملزم ٹھہرائے جائیں گے. اور یہ بہت بڑا المیہ ہے. اگر جنرل کو پولیس مقابلہ ہو تو وہ نظر آ جائے گا
کہ پولیس بھی زخمی ہوئی ہے، وہاں پر بلٹس بھی ملی ہیں، وہاں پر کسی کو ہتھکڑی نہیں لگی ہوئی تھی، وہاں پر ایسے ہوتے ہیں واقعات. جی بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. محترم جناب احسن الدین شیخ صاحب تھے ہمارے ساتھ، سپریم کورٹ کے سینئر وکیل تھے. ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ واقعہ یہ المیہ ہے اور ہونا یہ چاہیے کہ اس پر جوڈیشنل کمیشن بنے جو خصوصی طور پر ایسے کیسز کو سنے اور اس پر فوری انصاف، فوری جو انصاف چاہنے والے ہیں اور جن مظلوموں کو ان مقابلوں میں مارا گیا ہے ان کو فوری انصاف دیا جائے. تو بدقسمتی سے جو ہماری عدالتیں ہیں وہ سیاسی کیسز کو تو سن بھی رہی ہیں اور ان پر فوری فیصلے بھی سنائے جا رہے ہیں. آپ دیکھ لیں پچھلے جو 2 مہینے 3 مہینوں کی جو کارروائی ہے عدالتی سپریم کورٹ کی، ان میں سب سے زیادہ جو ہائی لائٹ جن کیسوں کو کیا جا رہا ہے وہ صرف اور صرف جو سیاسی کیسز ہیں وہی ہیں، جبکہ جو مظلوم ہیں وہ انصاف طلب کر رہے ہیں، ان کو انصاف نہیں مل رہا. ابھی ہمیں جوائن کیا ہے محترم جناب طارق اسد ایڈوکیٹ صاحب نے، جو سپریم کورٹ کے وکیل بھی ہیں اور لاپتہ افراد کے حوالے سے پاکستان کے معروف وکیل ہیں. السلام علیکم سر، آپ نے ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. وعلیکم السلام. جی سر، آج ہم بات کر رہے ہیں جعلی پولیس مقابلوں کے حوالے سے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ملک کے اندر جعلی پولیس مقابلے ہو رہے ہیں اور مظلوم لوگ مارے جا رہے ہیں لیکن عدالتیں ان پر ایکشن نہیں لیتی؟ کہ پاکستان کے اندر جی اب اتنی لاقانونیت اس لحاظ سے پھیلی ہوئی ہے کہ پہلے یہ تھا کہ ایجنسیوں کے اس قسم کے کھیل ہوا کرتے تھے کہ وہ لوگوں کو اٹھا لیتے تھے. اب اس کے بعد سی ٹی ڈی کا ایک محکمہ جو بن گیا پولیس میں سے، اس کے ساتھ ہی جو پولیس ہے ریگولر پولیس وہ بھی اس میں شامل ہو گئی ہے. اب لوگوں کو اٹھاتے ہیں، آپ حیران ہوں گے کہ پچھلے دنوں کچھ بلکہ 2 ماہ ہو گئے ہیں کہ رجحان سے انہوں نے کوئی 11 لوگ اٹھائے اور یہ وہاں کے جو پولیس آفیسر ہے، ایک بٹھالا وہاں کا یہ ایس ایس پی ہے بازو کا، اس نے اور ایک دین محمد ہے ڈی ایم اس کو کہتے ہیں، تو انہوں نے وہاں سے ان لوگوں کو اٹھا کے لے گئے ہیں. اور میں نے ان کی آج 7 لوگوں کی کورٹ میں اس حوالے سے پیٹیشن فائل کی ہیں الگ الگ. تو یہ اس کے بعد سی ٹی ڈی کے حوالے کرتے ہیں، سی ٹی ڈی والے پھر ان کو اگر چاہیں تو وہ آگے ان کے حوالے کر دیتے ہیں ایجنسیوں کے حوالے اور وہ مسنگ پرسن ہو جاتے ہیں. یہ ایک اتنی لاقانونیت کی انتہا ہو چکی ہے کہ یہاں پر ایسے لگتا ہے کہ انسان کی کوئی قدر و قیمت نہیں رہی. اور یہ خصوصی طور پر یہ ایک خاص میں نے پہلے بات کی مقصد ذکر کو اٹھایا جاتا ہے تو اس کا تعلق اسی پولیس مقابلے کے ساتھ ہے. میں اس لیے اس بات کا ذکر کر رہا ہوں کہ پھر ایسا ہوتا ہے کہ جو پولیس مقابلوں میں اکثر لوگوں کا مارا جانا پتہ چلتا ہے، ان میں سے بہتر لوگ ہوتے ہیں کہ جو مسنگ پرسن ہیں اور ان کے ریکارڈ پہ موجود ہے، ان کی رپورٹیں آئی ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ مسنگ پرسن وہی ہیں جن کو یہ سی ٹی ڈی اٹھاتی ہے یا ایجنسیاں اٹھاتی ہیں. یہ کوئی وہاں سے غائب نہیں ہوتے، یہاں کوئی گم نہیں ہوتے. تو جب یہ مسنگ پرسن ہوتے ہیں اور جب وہ پولیس مقابلے میں مارے جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ قاتل کا ہمیں پتہ ہے، لیکن اس قاتل کو کوئی بھی پکڑنے کے لیے تیار نہیں. عدالتیں ہماری بے بس ہیں. عدالتیں میں سمجھتا ہوں کہ نچلی عدالت سے لے کر سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تک بالکل ڈپینڈنٹ اس وقت جوڈیشری ہے اور وہ اس کا مطلب ان اداروں کو تو کسی صورت میں بھی کال بھی کرنا سمجھتے ہیں کہ ان کے اندر خوف ہے. بالکل سر، جیسے آپ نے کہا کہ عدالتیں بے بس ہیں. عدالتیں بے بس کیوں ہیں؟ ان پر سیاسی دباؤ ہے. حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ وزیر اعظم کو عدالتیں نااہل کر دیتی ہیں لیکن ایک جو مظلوم ہیں ان کو انصاف نہیں دے سکتی ہیں عدالتیں. دیکھیے میں یہ کھل کے بات کروں، یہ لوگ جب یہ سیاسی لوگ بھی کہتے ہیں پیچھے اسٹیبلشمنٹ ہے. کیا ہے اسٹیبلشمنٹ؟ اصل میں یہ سارا کھیل جو ہے لوگ فوج کا نام لیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں فوج تو ہماری ماشاءاللہ ہماری سرحدوں کی محافظ ہے، لیکن فوج کی جو اوپر والا طبقہ ہے جو اس کو چیف آف آرمی اسٹاف ہے یا ایس آئی کے چیف ہیں، یہ اصل میں اس پورے کھیل کو چلاتے ہیں اور پوری حکومت کے اوپر بھی عدالتوں کے اوپر بھی ان کا پورا دباؤ ہوتا ہے. اور یہ فیصلے جو ہو رہے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ ہوا، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کا یہ انڈیپینڈنٹ فیصلہ ہے؟ قطعا نہیں. میں اس میں خود بھی پیٹیشنر ہوں، یہ پنجاب کیس کا پہلا کیس میرا ہی ہے. میں جانتا ہوں کہ یہ فیصلہ ان کا اپنا نہیں ہے اور اس کے پیچھے اور کتنے عوامل ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ آصف سید کھوسہ کی بہن کو شہباز شریف نے اطلاع دی ہوئی ہے، تو یہ کسی نے اس کو نہیں دیکھا کہ آخر ایسا جج جس کے ساتھ اس بہن کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے
तो वो उसी बेंच में बैठा है। देखिए, इस बात को मैं ज़्यादा तवालत नहीं देता। असल में हमारा मकसद ये है कि पुलिस मुकाबले क्यों हो रहे हैं कि जब अब मैं समझता हूँ कि उनके पास या तो मिसिंग पर्सन की इतनी अक्सरियत हो गई है कि उनको संभालना मुश्किल हो गया है, तो उनको पुलिस मुकाबले का इस्तेमाल पे जा रहे हैं। और आपको मालूम होगा कुछ पुलिस मुकाबले ऐसी मखसूस किस्म के थे कि मलकी साहब का, गुलाम रसूल का जी, उसके दोनों के उनके सिक्योरिटी गार्ड, उनको वो उनके कैद में थे। और आप जानते हैं कि मलिक साहब को 21 या 23 साल कैदों में रहा थे। उसके ऊपर जब केस चलता था तो उसको कैद कर देते थे, अरेस्ट कर लेते थे, उसके बाद फिर केस से बरी हो जाता था, फिर बाहर आता था, फिर अंदर, फिर बाहर। इसी तरह से गुलाम रसूल के भी 13 साल जेलों में रहा। जी बिल्कुल सर, जेलों में से निकाल कर मुजरिमों को मार दिया जाता है। सर बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। ये थे हमारे साथ मोहतरम जनाब तारिक असद एडवोकेट साहब। हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, अभी हमारे साथ आखिरी हमारे प्रोग्राम के मेहमान मौजूद हैं मोहतरम जनाब तारिक असद एडवोकेट साहब, और उनसे पहले मोहतरम जनाब एहसनुद्दीन शेख साहब। दोनों का ये कहना था कि अदालतें बेबस हैं। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब जी बिल्कुल मोहतरम जनाब एहसनुद्दीन शेख साहब और मोहतरम जनाब तारिक असद एडवोकेट साहब। दोनों का ये कहना था कि अदालतें बेबस हैं। अदालतें बेबस क्यों हैं, उन पर किसका दबाव है, उस हवाले से भी उन्होंने खुलकर बात की कि दरअसल हमारे एस्टेब्लिशमेंट में कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ मखसूस तबका है, मखसूस लाबी है, जो पूरे निज़ाम को हाईजैक किए हुए हैं और जो अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाते हैं और मर्ज़ी के फ़ैसले फिर नाफिज करवाते हैं। अब देखें कितनी बदकिस्मती की बात है कि सियासी फ़ैसले फ़ौरन हो जाते हैं लेकिन मज़लूमों को इंसाफ फ़ौरन नहीं मिल सकता। अभी हमें ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब तारिक हबीब साहब ने, जो मारूफ सहाफ़ी हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें वक्त दिया। सर हमारे पास वक्त की कमी है, आप क्या समझते हैं कि मीडिया के जो नुमाइंदे हैं, मीडिया के जो हलके हैं, वहाँ पर जो जाली पुलिस मुकाबले होते हैं, मज़लूम लोग हैं, उनके बारे में आवाज़ नहीं उठाई जाती, इसके पीछे वजूहात क्या हैं? देखिए, अभी तो मामला ये है कि जब कोई भी कानून जिस पे अमल किया जा रहा होता है वो मुतनाज़ा हो जाए, तो अगर उसके ऊपर जो है वो आवाज़ उठाई जाती है तो एक मामला ये बनता है कि आप जो है वो सिक्योरिटी इदारों के खिलाफ जाने का इल्ज़ाम लगता है। इसलिए मीडिया नुमाइंदे खासकर जो है वो मुख्तलिफ किस्म के कवानीन आने के बाद बहुत ज़्यादा मोहतात हो गए हैं। इस वजह से जो है वो मीडिया आपको बहुत रिलेक्टेड नज़र आएगा कि ये जाली मुकाबलों के हवाले से या किसी हवाले से ऐसे इश्यूज पर बात करते हुए। जी अच्छा सर, आपने भी कुछ दिन पहले देखा कि ये भी खबर सामने आई कि जाली पुलिस मुकाबले में जाली पुलिस वाला पकड़ा गया है, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, इस तरह की कई चीज़ें हैं, ये केसेस जो है वो मुख्तलिफ मौक़ों पर सामने आते रहे हैं। असल मामला ये है कि इन केसेस को अदालत में लेकर नहीं जाया जाता। जैसे आज की मैं आपको मिसाल दूं, सिर्फ आज के दिन सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद की 106 दरख्वास्तों पे हियरिंग हुई है। अब मामला ये है कि सिंध हाई कोर्ट मुख्तलिफ मौक़ों पर यह हुक्म भी दे चुकी है कि आप लोगों को बाजियाब करवाएं। इसके लिए जो है मुख्तलिफ कमीशन टाइम पे, एक कमीशन जो अभी नैब के चेयरमैन बने हैं जस्टिस जावेद इकबाल, इनकी सरवाई में कायम था। इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट तो पेश कर दी लेकिन वो रिपोर्ट मंजर आम पर नहीं आ सकी। इसके पीछे क्या वजूहत हैं, इन्हें देखे जाने की जरूरत है। उसके बाद मामला ये है कि दूसरा जो कमीशन था वो भी अपनी जगह पर काम करता रहा, लेकिन उसकी भी है वो किसी तरह की ना कोई रिपोर्ट कभी मंजर आम पर आई और ना मिसिंग पर्सन की रिहाई के हवाले से कोई इकदाम ऐसे सामने आए। वो जस्टिस रिटायर्ड गौस मोहम्मद की सरबराही में काम कर रहा है। तीसरी जो है तो इंटरेस्टिंग चीज ये है कि मिसिंग पर्सन के हवाले से महकमा दाखिला के तहत काम करने वाला इदारा टास्क फोर्स कायम है और इसके बारे में खुद सिंध हाईकोर्ट कह चुका है कि ये बिल्कुल नाकारा हो चुका है। जो केसेस हम इसे भिजवाते हैं उन पर किसी किस्म की सुनवाई नहीं होती। तो आप ये देख सकते हैं कि ये इतना सेंसिटिव मामला है कि इस पर अगर कोई कमीशन कायम होता है, कोई इदारा होता है, तो उसके भी जो है वो उसके भी एक्सेस से ये बाहर होता है, वो भी इस पे कोई काम नहीं कर सकते। अच्छा, इस पे इसके अलावा बात ये है कि जो इसके अलावा मामला ये है कि जो भी पुलिस अफसरानों या जिन पे भी ये इल्ज़ाम है कि वो लोगों को जो है वो लापता करते हैं या उनके ऊपर ये इल्ज़ाम आते हैं, उनसे कोई पूछने को तैयार नहीं। हाई अथॉरिटीज उसको पूछने को तैयार नहीं है। सिंपल हम एक केस की क्या बात करें, आपने नाम सुना होगा आमना मसूद जंजुआ साहिबा का। वो गुज़श्ता जो है उन्हें 1 दिहाई से ज्यादा हो चुका है, वो पार्लियामेंट के सामने लेके बैठी हुई है, कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है।
ہمارے یہاں حکومتیں جب بھی آتی ہیں وہ ان کے پاس آ کے وعدے یہ کرتی ہیں کہ جی ہم آپ کے مسائل حل کریں گے, ہم آپ کے معاملات دیکھیں گے, لاپتہ افراد کو بازیاب کروائیں گے. یہی نواز شریف صاحب تھے, یہی دیگر مذہبی جماعتیں ہیں جنہوں نے پہلے وعدے کیے لیکن جیسے ہی حکومت میں آئے دوبارہ ان کا کوئی حال. اچھا یہ بتائیں کہ لوگوں پر دباؤ, یہ جیسے آپ نے کہا کہ عدالتیں ہیں, کیس بھی سن رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود انصاف نہیں مل رہا, اور آپ یہ بتائیں کہ یہ جو پولیس مقابلے ہوتے ہیں یہ کیا سیاسی دباؤ کی وجہ سے ہوتے ہیں, اور جو عدالتوں میں کیسز ہیں وہ نہیں سنے جا رہے, یا سنے جا رہے ہیں تو اس میں ٹال مٹول کی جا رہی ہے, تو دباؤ کس کا ہے اس سارے معاملے میں؟ دیکھیں معاملہ یہ ہے کہ اگر ایک قانون موجود ہے, اگر آپ نے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ ایک قانون ہے جسے 11EEE کہا جاتا ہے. اس قانون کے تحت کسی بھی ملزم کو پکڑ کے جس کے اوپر شک ہو اسے پکڑ کے 3 مہینے 1 مہینے کے لیے اپنے پاس رکھا جا سکتا ہے اور 30 دن کی 2 دفعہ ایکسٹینشن لی جا سکتی ہے. اب اس طرح کے متنازع قانون بھی موجود ہیں جس کے اوپر انسانی حقوق کمیشن کی تنظیموں کے اعتراضات موجود ہیں. اب اس کو ہم اعتراضات کو اس طرف رکھ دیں, اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اس طرح کے قوانین کے تحت بھی آپ لوگوں کو اپنے پاس رکھ سکتے ہیں, تو اس کے بعد پھر یہ انکاؤنٹر کا کیا سوال بنتا ہے؟ جو لوگ لاپتہ ہیں انہیں قانون کے سامنے پیش کیوں نہیں کیا جاتا, قانون کے تحت عدالت میں کیوں نہیں پیش کیا جاتا؟ اگر وہ واقعی کرمنل ہیں آپ عدالت میں ثابت کریں, اس کے بعد سرعام انہیں پھانسیاں دیں. جی سرعام انہیں منظر عام پر لائے جائے. بہت شکریہ طارق حبیب صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. آج ہم بات کر رہے تھے جعلی پولیس مقابلوں پر. سوال یہی ہے کہ آخر جعلی پولیس مقابلوں کی نوبت کیوں آتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ہمارے ادارے جو ملزمان ہیں جن پر الزام ہوتا ہے کہ وہ ریاست کے خلاف گئے ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کیوں نہیں کیا جاتا؟ عدالتوں کے ذریعے مجرموں کو کٹہرے میں کیوں نہیں لیا جاتا؟ سوچنے کی بات یہ ہے کہ پچھلے چند سالوں سے یہ معاملہ کیوں گھمبیر ہوتا جا رہا ہے, اور بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے میڈیا کے نمائندے اس معاملے میں خاموش ہیں اور ہماری عوام بھی خاموش ہے. صرف سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم سے لوگ آواز اٹھا رہے ہیں اور سب کو پتہ ہے لیکن بولتا کوئی نہیں ہے. یہ ہماری خاموشی کل ہمارے گھروں کو بھی غمزدہ کر دے گی. کتنے لوگ ہیں جن کو بدقسمتی سے, جن کے گھروں میں آج بھی ماتم برپا ہے, کہ کتنے ایسے بچے ہیں جن کے والد جو ہیں کتنے سال پہلے لاپتہ رہے, اب وہ پولیس مقابلے میں مار دیے گئے. وہ سوال یہ کر رہے ہیں کہ ان کو انصاف کب ملے گا. تو اس سلسلے میں عوام کو آگے آنا چاہیے اور ساتھ ساتھ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو آگے آنا چاہیے, تبھی جا کر ملک میں امن قائم ہوگا. ورنہ اگر یہ اس طرح کی جعلی پولیس مقابلے چلتے رہے تو ملک بدامنی کا شکار ہو جائے گا اور یہ سلسلہ پھر دراز ہوتا چلا جائے گا, اور پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ ملک میں آگ برپا ہو جائے گی. تو آج کے لیے اتنا ہی. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.